لوگوں نے یہ بتایا کہ جب تک آپ بے ایمانی نہیں کریں گے آگے نہیں بڑھیں گے. اجلت کرتے ہیں، 2-4 مہینے میں کاروبار بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نفع نہیں ہو رہا، نقصان نہیں ہو رہا، مزہ نہیں آ رہا، کسٹمر نہیں آ رہا. Unless and until you start from ABC, دنیا کی کوئی کتاب کاروبار نہیں سکھا سکتی. Only experience is the best teacher. There is no shortcut to success. یہ میرا اپنا پربھو ہے. جب تک دھکے نہ کھائے گا تو نہ کچھ بن پائے گا. اگر یہ دھکا وقت پر صحیح سمت پہ لگا دیا جائے تو نوجوان کہاں سے کہاں جا سکتے. 3 باتیں اپنی زندگی میں یاد رکھیں گے تو آپ کبھی فیل نہیں ہوں گے. وقت کی قیمت اگر آپ کو معلوم ہے نا تو آپ نمبر 1 ہیں. ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ رکھو کہ مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے سیکھنا ہے. اپنے اندر سے ایگو اور انا ختم کریں گے تو آپ کاروباری بنیں گے. السلام علیکم ناظرین و سامعین، میں ہوں عامر ایجوکیشن والا. ہمارے ہر پوڈ کاسٹ میں کوئی نہ کوئی مہمان شخصیت جو کہ یقینی طور پر اپنی ایک یکتانوی حیثیت رکھتی ہے. آج جو ہمارے مہمان ہیں، مہمان شخصیت ہے، ایک بزرگ شخصیت. ریحان اسکول کے حوالے سے ایک مشہور و معروف نام بھی ہے، کیونکہ آپ جو ہے اسکول کے طالب علموں کو مکمل طور سے آگاہی دیتے ہیں. اپنی زندگی کے وہ تجربات، وہ لمحات، وہ مشکلات، وہ آسانیاں شیئر کرتے ہیں جس سے ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. کمال بخشی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، اس کا بڑا احسان. آج آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہو رہی کافی عرصے بعد. بہت شکریہ. یہ تو ہمارے دیکھنے، سننے اور جاننے والوں کو، جو کہ ہماری نوجوان نسل ہے بالخصوص، اپنا مختصر ترین جامعہ تعارف کروا دیجیے. میرا نام کمال احمد بخشی ہے اور میں ایک بزنس مین فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. اینڈ فرام دا لاسٹ مور دین 40 ایئرس آئی ہیو بین ڈوئنگ بزنس. میں کاروبار کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ وہ کاروبار کروں جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے طریقہ کار بتایا ہے اور اسی سنت کے طریقے میں کام کروں. کیونکہ جب میں نے کاروبار شروع کیا تو مجھے لوگوں نے یہ بتایا کہ جب تک آپ بے ایمانی نہیں کریں گے آگے نہیں بڑھیں گے. یہی میں نے چیلنج ایکسیپٹ کیا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں بے ایمانی سکھائی ہو. تو میں اللہ اور رسول کی بتائے ہوئے طریقے پہ میں نے کاروبار کرنا شروع کیا اور آج تک اور آج کے بعد بھی میرے بیٹے کو میں نے یہی سمجھایا کہ یہی سڑک کامیابی پہ جاتی ہے. جتنا اچھا کرو گے، جتنا اللہ اور رسول کی بات کو مانو گے، اس میں تمہاری پرفیکشن ہوگی. اور جیت جو ہے نا وہی ہے. اگر آپ نے بے ایمانی یا پڈے بازی یا 2 نمبری یا جو بھی واٹ ایور اٹ از کری تو وہ پتلی گلی میں جا کے ختم ہو جائے گی. تو میرا تو اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے تو سب سے پہلے آنیسٹی کم فرسٹ. زبردست. دیکھیے نوجوانوں، کمال بخشی صاحب کی بڑی پیاری بات کہ کاروبار کے حوالے سے ہمیشہ سے مثبت رہیے. جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور طریقہ تجارت بھی کہ اصولوں پر کمپرومائز نہ کیا جائے، سچائی پر کمپرومائز نہ کیا جائے. یہ بتائیے کمال صاحب، ہمارے نوجوان جو آج کل کاروبار کرتے ہیں، لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں، پھر اجلت کرتے ہیں، 2-4 مہینے میں کاروبار بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نفع نہیں ہو رہا، نقصان نہیں ہو رہا، مزہ نہیں آ رہا، کسٹمر نہیں آ رہا. تو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ اس کا مشورہ یہ ہے کہ میں ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کبھی بھی نقصان ہوا ہو اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ کاروبار میں آپ کو نقصان نہ ہو تو ضرور مجھ سے مل لیں یا مجھ سے فون کر لیں. میں آپ کو اس راستے کے کھڈے، نہر، سمندر سب بتا دوں گا. سب سے بیسک جو اس کی تالے کی چابی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں بھی اور آگے زمانے میں بھی نام بدل گیا، لیکن سب سے بڑی چیز ہے شاگردی. Unless and until you start from ABC, you cannot reach to LMNOP. آپ کو اس آدمی کے ساتھ وقت گزارنا ہوگا جس آدمی جیسا بننا ہوگا. دنیا میں جتنی بھی، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جتنے بھی پیڑ بنے ہیں، بیلے، پھول بنے ہیں، وہ نیچے سے بنے ہیں، زمین سے اوپر آئے ہیں. کوئی بیل بھی اوپر سے نیچے نہیں آئی. نمبر 1. جتنی بھی منزلہ بلڈنگ بنتی ہے، چاہے وہ 100 منزلہ ہو، 50 ہو، پہلی سیڑھی تو چڑھنی ہی پڑے گی. تو وہ نوجوان جو پیسے برباد کر چکے ہیں وہ بھی میرے پاس آ جائیں. میں بہت سنسیئرلی اور بہت دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں
کہ میری اب زندگی کا اللہ نے مجھے بہت اللہ کا شکر ہے نوازا ہے. میرے پاس پیسے زیادہ ہیں, عمر کم ہے. اگر میں نوٹ گننے بیٹھوں گا تو میری عمر ختم ہو جائے گی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اللہ نظر نہ لگائے میری اپنی, لیکن آئی ہیو پلینٹی آف ایسیسریز اینڈ ایسیٹس. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اگر سچے دل سے اچھے اور سمبولک کاروباری بننا چاہتے ہوں تو آپ مجھ سے ضرور کانٹیکٹ کر لیں. اور میں یہ سب ایک ہی لالچ میں کر رہا ہوں کہ اگر آپ کامیاب ہوں گے اور اچھا عمل کریں گے تو میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. اس کے علاوہ میرا کوئی کمرشل پوائنٹ نہیں ہے. زبردست, بہت پیاری بات کمال بخشی صاحب کی. اور نوجوانوں, یہ آپ کو جو مشورہ دیا گیا ہے اور آپ کو مخاطب کرے کہا گیا ہے کہ مجھ سے ضرور رابطہ کریں. یہ رابطہ دراصل نسلوں کا رابطہ ہے, یہ رابطہ تجربوں کا راستہ ہے, یہ رابطہ دراصل ان نشیب و فراز کا راستہ ہے جس سے گزر کر محترم قبلہ جناب کمال بخشی صاحب یہاں تک پہنچے. یقین جانیے, زندگی کے رہنما اصول اگر آپ کو تلاش کرنے ہیں تو بزرگوں کی صحبت اختیار کیجیے. اور وہ بزرگ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور سنت کے مطابق آپ کو بتائیں, وہی کامیابی کا راستہ ہے, دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. اور کاروبار سچائی, ایمانداری, خلوص نیت اور سب سے بڑھ کر ایمانداری پر ہوتا ہے. یہ تمام کی تمام باتیں اگر آپ چاہتے ہیں سیکھنا اپنی زندگی میں, کتابوں میں نہیں ملے گی, لیکن کمال بخشی صاحب کی زندگی کے اس فلسفے میں ضرور ملے گی. یہ نمبر بتا دیں ان کو. آپ کا نمبر 0321129374. یہ نمبر نوٹ کیجئے, 0321129374. کمال بخشی صاحب کا یہ نمبر ضرور نوٹ کر لیجئے تاکہ ایک چھوٹا سا نوٹ آپ کی زندگیوں میں بہتے آ سکے. کمال صاحب یہ بتائیے, ایک منٹ میں آپ سے ایک بات بتا دوں جی کہ میں کوئی جذباتی نہیں ہو رہا, نہ میں ایکسائٹمنٹ ہو رہا ہوں. میں آپ کو دو باتیں بتا رہا ہوں. دنیا کی کوئی کتاب کاروبار نہیں سکھا سکتی. اونلی ایکسپیرئنس از دا بیسٹ ٹیچر. نو مائنڈ, آپ کو جب تک آپ تجربہ کریں گے نہیں, جب تک آپ اس کو سیکھیں گے نہیں, آپ کو کوئی کتاب کاروبار کرنا نہیں سکھائے گی. نمبر 1, جتنا کاروبار آسان ہے اتنا ہی مشکل ہے. دیر از نو شارٹ کٹ ٹو سکسیس. یہ میرا اپنا پربھاو ہے. دنیا میں کوئی کام پتلی گلی سے نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو ورک ہارڈ. میں آپ کے سامنے ہوں. میں نے 10 سال تک کورنگی میں بسوں کی چھت پہ مال لوڈ کر کے اور صدر سے بیٹھ کے اور کورنگی 5 نمبر تک گیا ہوں. بڑے دھکے کھائے ہیں, اور یہی میرا دوسرا محاورہ ہے, جب تک دھکے نہ کھائے گا تو نہ کچھ بن پائے گا. جب تک دھکے نہ کھائے گا, جب تک دھکا کچھ بھی ہو سکتا ہے. وقت کا دھکا, چوٹ کا دھکا, پیسے کا دھکا, والدین کا دھکا, اور اگر نہ ملے تو بعد میں زمانے کا وہ دھکا جو کہ ٹھوکروں کی شکل میں آپ کی زندگی میں اثر انداز ہو. لہٰذا اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو اس دھکے کو ضرور اپنا لیجئے جو وقت سے پہلے اور وقت پر آپ کو مل رہا ہو, یعنی کہ کمال بخشی. آپ کا دیا ہوا دھکا یقینی طور پر آپ کو ٹھوکروں سے بچائے گا. آپ کا دیا ہوا دھکا یقینی طور پر آپ کو کامیاب انسان بنائے گا. آپ کا دیا ہوا دھکا دراصل آپ کو کامیاب بزنس مین بنائے گا. بزنس کرنا بہت آسان سمجھا جاتا ہے اور آسان بھی ہے, لیکن بنیادی فلسفوں پر اگر ہم عمل کریں گے تو اپنی زندگیوں میں کامیاب ہو سکیں گے. یہی ہے فلسفہ آج کے اس پوڈ کاسٹ کا. جی کمال بخشی صاحب, زبردست بات بولی آپ نے دھکے والی. اگر یہ دھکا وقت پر صحیح سمت پہ لگا دیا جائے تو نوجوان کہاں سے کہاں جا سکتا ہے. دیکھیں, دھکے سے جو مراد ہے نا, میری یہ ہے بیٹا کہ جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں, آپ اگر اس روڈ پہ آگے کنواں ہے, کھڈا ہے, میں اس لیے پیدا ہوا ہوں, اللہ نے مجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں, آپ کا ہاتھ پکڑ سکوں کہ دیکھو بھائی اس جگہ جاؤ گے تو نیچے گر جاؤ گے اور پھر بھی ضد کرو گے. 3 قسم کے آدمی ہوتے ہیں. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے ان کو بتایا کہ آج کھڈا ہے, وہ مڑ جاتا ہے دوسری طرف. دوسرا کہتا ہے نہیں جی میں تو کھڈا دیکھ کر ہی جاؤں گا, وہ کھڈا دیکھ لیتا ہے. تیسرا, ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں جو جن سے میں ملا ہوں, وہ کھڈے میں گر کے ہی آواز لگاتے ہیں, او بھائی مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. میں آپ سے بڑا بول نہیں بول رہا, مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ جن دھکوں سے
میں نے گزر کے زندگی کو سنبھالا ہے، ان دھکوں سے آپ بچ جائیں۔ نمبر 1، 3 باتیں اپنی زندگی میں یاد رکھیں گے تو آپ کبھی فیل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1، ورتھ آف دا ٹائم، وقت کی قیمت اگر آپ کو معلوم ہے نا تو آپ نمبر 1 ہے۔ نمبر 2، یہ سب میں نے استادوں سے سیکھا ہے۔ آپ کو یہ لطیفہ لگے گا مگر میرے 150 سے زیادہ استاد ہیں۔ ہر وہ آدمی جو مجھے کوئی پیسے کمانے کی ترکیب بتاتا ہے، زندگی سنوارنے کی ترکیب بتاتا ہے، وہ میرا استاد ہے۔ ایک آدمی نے مجھے سمجھایا کہ ایک بات یاد رکھنا، نمبر 1، ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ رکھو کہ مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے سیکھنا ہے۔ جس دن آپ نے کہا نا مجھے آتا ہے، وہ آپ کی کہانی ختم ہو جائے گی۔ آپ کو ہر وقت، میں 70 سے اوپر ہوں، ابھی بھی مجھے سیکھنا ہے۔ یہ بھائی بیٹھے ہوئے، ان سے بھی میں سیکھ رہا ہوں، زمانے سے بھی سیکھ رہا ہوں، کیونکہ آنے والا کل جو ہے وہ کسی کا ایکسپیرئنس نہیں ہے۔ واٹ از گوئنگ ٹو ڈو ٹمارو ان دا مارننگ، نو بڈی نوز، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو لوہا اور لکڑی نہ بنائیں، ربر فوم بنائیں، ہمیشہ مڑنے والا۔ اگر آپ کی ایگو ہوگی، اگر آپ یہ کہیں گے میں تو نہیں کر سکتا، اپنے اندر سے ایگو اور انا ختم کریں گے تو آپ کاروباری بنیں گے۔ یعنی کہ شرط یہ ہے کہ انسان جتنا فلیکسیبل ہوگا وہ اپنی زندگی میں اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ کمال بخشی صاحب کی ان خوبصورت رہنما اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی باتوں میں یقین جانیے اتنی چاشنی ہے کہ پروگرام ختم کرنے کا دل نہیں چاہتا، لیکن لازمی سی بات ہے کہ یہ نشست انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی۔ لیکن آخر میں ہم چلتے ہوئے کمال صاحب سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ نوجوانوں کو کوئی ایسا کی پوائنٹ دے کے جائے کہ آج آپ عمر کے اس حصے میں، ماشاءاللہ کتنی عمر ہے آپ کی کمال صاحب؟ 70+۔ ماشاءاللہ سے 70+ آپ نے ایج گزاری ہے اور پاکستان 78 سال کا ہے، یعنی کم و بیش آپ پاکستان کے برابر ہیں۔ تو 78 سال کی پاکستان کی تاریخ میں اور اپنی 75 سال کی تاریخ کے اندر آپ نے جو زندگی کا رہنما ایک اصول سیکھا ہے وہ ضرور ہمارے نوجوان کو سکھائیے۔ جو سب سے بہترین اصول ہے وہ 12 سال سے عمر سے جتنا بھی 80 سال کا بھی بندہ ہو، 2 اصول یہ ہیں۔ نمبر 1، کیش یور ٹائم، ایک ایک منٹ جو آپ کے پاس ہے آپ اس کو پیسے بنائیں۔ یہ جو مہنگائی کرتے ہیں، میری کتاب میں مہنگائی کوئی لفظ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے بھائی، میں نے دنیا میں ہر جگہ گیا ہوں، 6 آدمی ایک کنبے کے ہیں، اس میں سے 5 آدمی کما رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں الٹا حساب ہے، 6 آدمی کنبے میں ہیں، 1 آدمی کما رہا ہے۔ یہ ہم جو مہنگائی ہے نا، یہ کوئی جن بھوت نہیں ہے، یہ ہمارا پیدا کردہ ہے۔ میری ڈکشنری میں مہنگائی میرے پاس آ جائیں، مجھ سے ڈیبیٹ کر لیں۔ میں آپ کو کوئی لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے نہیں بلا رہا، آپ کو شکست دینے کے لیے نہیں بلا رہا۔ میں کوئی ٹارزن یا وحید مراد یا دلیپ کمار بننے کے لیے، ہیرو بننے کے لیے نہیں بنا، لیکن میں آپ کو بتا دوں گا کہ مہنگائی دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایسی ہی رہے گی۔ ہم صرف ٹائم ویسٹ کرتے ہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، گلی کے کونے میں پان کی دکان پہ سگریٹ اور پان کھاتے ہوئے۔ مہنگائی کچھ مہنگائی نہیں ہے، صرف کم یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں 6 آدمی ہیں تو کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 5 آدمی کو آج سے میں نے 3 دفعہ کہا ہے، آج سے کمانا شروع کر دینا چاہیے۔ اور اس کمانے کے بھی راستے میں آپ کو بتاؤں گا، میں صرف تھیوری نہیں کروں گا، میں آپ کو پریکٹیکلی بتاؤں گا کہ اس وقت ایک بچہ جو اسکول جا رہا ہے 15 سال کا ہے، میں اس کے ہوش آواز میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو کم سے کم اپنی ٹیچنگ کی ایکسپینسز بیئر کرنے چاہیے۔ وہ ایک ابا جو 50,000 لاکھ روپے کما رہا ہے، اس کے 6 بچے ہیں، وہ کس کا یونیفارم بنائے، کس کی کتابیں خریدے۔ اب میں آپ کو دیکھتا ہوں، اگر کسی کو آج کل زکوٰۃ خیرات دینی ہو، ایک نیا شعبہ ہو گیا، ہمارے بچے کو اسکول بھی جانا ہے، ہمارے اسکول کی فیس دی۔ اب میں تو بڈھا آدمی ہوں اور میرے بارے میں لوگ بہت اچھا گمان رکھتے ہیں۔ ہر تیسرا آدمی، ابھی بھی کل بھی پرسوں بھی ایک ٹھیلے والا کہنے لگا بازار میں، میری جہاں دکان ہے، کمال بھائی آپ کی مہربانی ہوگی میری نواسی کو یہ اسکول کا سیلیبس لینا۔ میں چپ چاپ سنتا رہا، میرے اندر پیشنس ہے۔ اس نے میں نے کہا اچھا بیٹا کتنے پیسے لگیں گے؟ 7,000 روپے لگیں گے۔ نہ مجھے دینے تھے نہ میں دوں گا، کیوں کہ 7,000 روپے اس نے ایک دفعہ تو کر لیے، وہ بھیک منگا بن گیا۔ اس کو چاہیے کہ وہ لڑکی ٹیوشن پڑھائے، اسکول پڑھائے، اسکول کی آیا بن جائے، اس کے واش روم دھوئے، مگر اپنے پیسے کما کر اور خود پہ لگائے، تب تو پاکستان بدلے گا، ورنہ تو واہ ٹائم ویسٹ کرنے والا تو بہت کام ہے۔ ہم ایک اور بات بتاؤں آپ کو، ایک ہی سیٹنگ میں آپ کو ساری باتیں نہیں بتا سکتا۔
بہت ذہن نشین کر لیں کہ ہم 1820 میں نہیں ہیں، ہم 2026 میں ہیں. جب تک ہم 2026 میں آ کے سوچیں گے نہیں، ہمارا اسکول آف تھاٹ نہیں چینج ہوگا، ہم وہی اسٹون ایج میں رہیں گے. ونس اپون اے ٹائم کی کہانی ہوگی اور یہ باتیں ہی باتیں ہوں گی. ہمارا پاسٹ بہت ڈارک ہے. برا نہ مانیے گا، میں خود بڈھا ہوں، میں بڈھوں کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں کہ بڈھے جو ہیں نا وہ صرف بدھو بناتے ہیں نئی جنریشن کو. پہلے بہت اچھا تھا، پہلے یہ تھا، پہلے کچھ بھی نہیں تھا. پہلے لوگوں کی جیب میں پیسے ہی نہیں ہوتے تھے، پہلے فیسلٹیز نہیں ہوتی تھیں، پہلے ان کے گھر میں واش روم نہیں ہوتا تھا. وہ میں جب پہلی دفعہ اسلام آباد گیا تو سکر پہ گاڑی رکی صبح 4 بجے. نہ میں کبھی زندگی میں ٹرین میں بیٹھا تھا، نہ کبھی سکر دیکھا تھا، اور نہ میرے ساتھ کوئی تھا. میں اپنی بیگم کو لینے جا رہا تھا پہلی دفعہ اسلام آباد سے. میری لاٹری کھلی تھی اسلام آباد میں، میری شادی ہو گئی. اب 4 بجے میں نے دیکھا کہ ٹرین رکی ہے تو ہزاروں آدمی پٹری پہ بیٹھے ہوئے. میں پاگل ہو گئے، میں نے کہا یہ دنیا میں اپنے گھر چھوڑ کے آ گئے. پھر میں نے برابر والے سے پوچھا کہنے چل کا کیا رہے ہو کیا رہا ہے. ہاں میں انہوں نے کہا کیا ہو رہا ہے. انہوں نے بہت معصومیت سے بتایا کہ آپ کو پتہ نہیں، آپ کراچی سے آئے ہیں، ہم لوگ تو جاہل لوگ ہیں، یہ سب واش روم میں بیٹھے ہوئے. اور میں نے سر پکڑ لیا. میں نے کہا دیکھو پاورٹی لیول یہ ہے کہ ان کو اتنی بھی عقل نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے محنت ہی نہیں کری، انہوں نے آگے نہیں بڑھے. ہمارے ابا کیا کرتے ہیں، یا تو پیسے والے ہیں تو کرایہ آتا ہے، کوئی کاروبار نہیں کیا. اور بچے صرف اور صرف الٹی سیدھی باتوں میں لگے ہوئے. جب تک آپ ایک کڑوی گولی ہے، کریلا ہے، کھیرا نہیں ہے، محنت نہیں کرو گے آگے نہیں بڑھ سکتے. چاہے وہ سیٹھ کا بچہ ہو، چاہے وہ بادشاہ کا بچہ ہو. ہماری تاریخ ہے کہ جتنے مغل بادشاہ تھے میرے حساب سے سب نٹس تھے، ان کو کچھ آتا ہی نہیں تھا سوائے ہرنیوں کے پیچھے، چاہے وہ گاؤں کی لڑکیوں کے پیچھے. انہوں نے کیا کرا، میں کوئی ان کا باقی نہیں ہوں. آخری بات کہہ کے میں بند کر رہا ہوں، کیونکہ میں جب ہسٹری پڑھتا تھا تو میں کوئی پڑھاک بھی نہیں تھا، میں رٹے والا آدمی تھا، جس پاس والا. تو مجھے شاہجہاں بہت پسند آیا. یار شاہجہاں نے تاج محل بنایا، ممتاز کی بیٹے. جب میں بڑا ہوا اور میرے بہنوئی اللہ بخشے مر گئے، انہوں نے بتایا کہ تم شاہجہاں کے بارے میں کیا جانتے ہو. میں نے کہا جی اس نے تاج محل بنایا. اس نے کہا میں کچھ سکھاؤں تمہیں. جس عورت سے انہوں نے شادی کی ہے اس کے 11 بچے تھے. یہ ہسٹری ہے. نمبر 2، اور اس سے بھی جب میں نے سر پکڑا کہ اس نے اس کے میاں کو قتل کر کے اس سے شادی کری. میں نے کہا یار آج تو اسے میں نے اس کی قبر پہ کوڑا ڈال دیا. میں نے کہا یار اب میں شاہجہاں کا نام بھی نہیں لوں گا. جو ادنا اتنا ایڈیٹ، اتنا بیوقوف، اللہ تعالیٰ اس کو کیا جنت دے گا جس نے اپنی شادی کے لیے اسے قتل کر دیا. تو میں نہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم گراؤنڈ ریئلٹی پہ چلیں، واٹ از واٹ پہ چلیں، اور ونس اپون اے ٹائم کی کہانی ختم ہو گئی. آپ کی بڑی مہربانی. آپ رات کے 2 بجے بھی مجھے فون کریں گے نا، میرے ماتھے پہ بل نہیں ہوگا، کیونکہ میرا مقصد صرف بچوں کی آگاہی بڑھانا ہے. زبردست. ناظرین آپ نے دیکھا یہ پروگرام، یقینی طور پر آپ کو پسند آئے گا، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کمال بخشی صاحب کس طرح کے انسان ہیں اور آپ نے کیا ان سے فائدہ حاصل کیا. ٹیلی فون نمبر موجود ہیں، اور یقینی طور پر یہ وہ باتیں ہیں جو کہ سنہرے حرفوں سے لکھی جانے والی. یہ کتابوں کی زینت نہیں ہوگی، لیکن سوشل میڈیا کے اس پلیٹ فارم پہ عامر جنکشن والا کے اس پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ سوشل میڈیا کے دم تک ضرور رہیں گی. مجھے دیجیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ آئندہ ہمارا کوئی مہمان ایسا ہی قابل اعتبار، قابل احترام ہوگا. السلام علیکم.